دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج کا پروگرام مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے پریزیڈنٹ جناب رانا ثناء اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جرأت اور بہادری کا نام ہے، تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کہ سیکریٹریٹ میں لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا ہے اور اس کے انڈر لائنگ کیا آئیڈیاز ہیں، اس کو تھوڑا سکروٹینائز کرتے ہیں۔ تو رانا صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران جن چند باتوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک یہ فرمایا کہ اپوزیشن جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر متحد ہو جائے گی۔ شاید ان کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے اب 6 پارٹیوں کا گویا ان کا ایک اتحاد ہے، اپوزیشن یعنی ایک ریزسٹنس کی حد تک، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، کہ حکومت کے خلاف جو ان کی صف آرائی ہے۔ تو رانا صاحب کا شاید مطلب یہ ہے کہ پھر سے راہ و رسم جو ہے وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائی جائے گی۔ موسٹ پروبیبلی مولانا صاحب بھی یقیناً یہ چاہیں گے، اس لیے کہ مین پولیٹیکل پارٹیز جس وجہ سے بھی، بے شک ان کی کسی پالیسی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، یا کسی مصلحت کی وجہ سے اگر کسی مزاحمتی تحریک میں شامل نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر و رسوخ اس تحریک کا بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور یعنی بڑی حد تک یہ چانس ہے کہ یعنی جو انہوں نے کہا ہے کہ چند ہفتوں میں بالکل اپوزیشن پارٹیاں پہلے کی طرح پھر ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔ لیکن قریب ہونا صرف ایز سچ کوئی ان اٹ سیلف بہت بڑی بات نہیں ہے، کہ اپوزیشن بائی ڈیفینیشن اپوزیشن ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے قریب تو تھیوریٹیکلی ہیں، تو فزیکلی بھی قریب ہو جائیں گی، لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے یہی ہے کہ وہ حکومت کے لیے پھر کوئی متحدہ یعنی ایک مزاحمت اپنی نوعیت کی جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس قسم کی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو، جس کا کہ امکان ہے، کہ رانا صاحب بہرحال ایک وہ کہتے ہیں کہ دریا میں تیرنے والی شخص ہے، کوئی ساحل پر بیٹھی ہوئی تو چیز نہیں ہے جی، تو صحیح کہتے ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اسی سے منسلک کی سمجھ لیں، کہ ان ہاؤس چینج کی یعنی یہ پاسبلٹی ہے، اور مسلم لیگ نون ان کے بقول مخالفت نہیں کرے گی، اور لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ اب اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ گویا مسلم لیگ کوئی ایکٹیو رول نہیں کرے گی ان ہاؤس چینج لانے کے لیے، اور ان ہاؤس چینج لانے کے لیے مسلم لیگ ایکٹیو رول نہیں کرے گی، تو پھر ان ہاؤس چینج کون لائے گا؟ تو ان کا شاید گمان یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ساتھ کمیٹڈ نہیں رہیں گی، یا وہ اتحادیوں کی صورت میں ہیں، تو وہ شاید کسی فلوئڈ سٹیٹس میں یا فری الیکٹرون کی صورت میں آ جائیں گی، تو مسلم لیگ حکومت سے باہر رہ کر شاید کسی ایسی ارینجمنٹ کو سپورٹ کرے گی۔ اس میں بھی ہزار ifs and buts ہیں، کہ فی الحال خان صاحب کی بقا ہے ہی صرف اسی ایک نقطے میں، کہ مسلم لیگ ہول ہارٹیڈلی اور پورے اپنے یعنی ولنگنس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ ہو کے موجودہ میسڈ اپ صورتحال میں جمپ نہیں لگاتی۔ بس یہی بقا کے ایک راز ہے، کہ مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ جو میسڈ اپ صورتحال میں حال ہے، اس میں اگر جمپ لگائیں گے تو انہیں نقصان ہوگا، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہ ہوں، اور الیکشن کسی طرح ہوں، اور اس میں پھر جیت کرائیں۔ تو یہی کم و بیش رانا صاحب کا بھی مطلب ہے، کہ حکومت کی حصہ نہیں بنیں گے تو گویا وہ ان کے نزدیک شاید اس گڈ ول سے محروم نہیں ہوں گے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے، کچھ ان کی ایفرٹ سے، اور کچھ خان صاحب کی حماقت اور نالائکی سے جی۔ اور اب ظاہر ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی گویا ایک طرف خان صاحب کا چائس ہے جو کہ کشتی کو ڈبو رہا ہے، اور دوسری طرف پھر وہی وہ کہتے ہیں کہ
اب لفظ تو زیادہ سخت ہے، مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ تھوکے کو چاٹنے والی بات ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے جس سے 4 سال کی محنت سے ایکسٹینشن کشید کرنے کے لیے جن لوگوں کو ڈسلاج کیا، اب انہی کے ساتھ رہو رسم، یعنی ایک دوسرے انداز میں کہ میر بھی کیا سادہ ہے. تو باقی آگے آپ خود پڑھ لیں. تو آگے ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے گویا کرونا وائرس کی طرح ہے، اور اس نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کو کنگال کرنے میں، پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے میں، اور اکنامکلی ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں پھینکنے میں، اور معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں یقیناً پی ٹی آئی نے اپنا حصے سے، اپنے جثے سے کہیں بڑھ کے حصہ ڈالا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کشتی کب تک اسی طرح ہچکولے کھاتی ہے، یا اس کے جو پیچھے ملاح ہیں، جو بیہائنڈ دی سین ہے، وہ اس کشتی کے ساتھ کہاں تک، یعنی ڈگمگاتی کشتی کے ساتھ کہاں تک گزر اوقات کرتے ہیں. انہیں بھی یہ اب شرمندگی اور پریشانی ہے کہ جو شاہکار انہوں نے تراشا تھا اس سے سو نکل کچھ نہیں رہا، اور جو دوسرے ہیں وہ اب اس یعنی موجودہ جو ایک ٹریپنگ، ایک ٹریپ کرنے والی صورتحال ہے، اس میں وہ آنا نہیں چاہتے. تو دیکھیے یہ کیا بنتا ہے. تو بہرحال رانا صاحب کی یہ بات تو بالکل درست ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے موجودہ جو علاج وغیرہ اور واپسی اور ان کی ضمانت کی کینسلیشن کی حکومتی کوششیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کب آئیں گے یہ فیصلہ، اور کیسے علاج کروائیں گے یہ فیصلہ تو بہرحال ان کے معالج کریں گے جو لندن میں ہیں. تو جہاں تک ان کے واپس آنے یا ضمانت وغیرہ کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ان کے بقول وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. اور یہی ظاہر ہے اب ایک کورس آف ایکشن ہے بھی کہ یقیناً عدالت میں جائیں گے. اس سے یہ ہے کہ دونوں میرا گمان ہے کہ اس سے مطمئن ہوں گے. پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ کہے گی کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی طرف سے ہر نسخہ آزمایا ہے تنگ کرنے کا، اب عدالتیں ہی چھوڑ دیتی ہیں، ہم کیا کریں. اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ دیکھیں ہمیں حکومت نے کوئی کسی قسم کی مراعات، کوئی یعنی کنسیشن نہیں دی، یہ تو کورٹ آف لا نے اب فیصلہ کیا ہے، ہمارا حق ہے. تو اسی طرح یعنی ظاہر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے یہ بھی امکان ہے کہ اگر کورٹ نے نہ کر دی تو وہ واپس آ جائیں گے. وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اس لیے کہ وہ فیملی پریشر کے تحت گئے بھی تھے. وہ کوئی ہول ہارٹیڈلی اپنے طور پر ان کی چاہت نہیں تھی بیرون ملک جانا. تو اسی طرح ایک اور ظاہر عام خبر ہے، وہ ایک ٹرینڈ کو شو کرتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری ہیں عمیر بلوچ صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب زیر عطاب پارٹی ہو تو اس سے تو نکل کے لوگ باہر جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جو وکلاء کی پالیٹکس میں عام عہدیدار ہے وہ تو حالات کی نبض سے واقف ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے. تو اگر وہ اس طرف رخ کرتا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے. اور بقول ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رانا صاحب کی جرت سے متاثر ہوئے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رانا صاحب بہرحال جرت مند آدمی ہیں، اور یہ جرت اور یہ عظیمت اور یہ جو یعنی دیوتاؤں کی پرستش کا انکار ہے، یقین کریں یہ بڑا انکاہ ہے، نایاب ہے، انمول ہے، ناپید ہے سمجھ لیں. پاکستان میں بس خال کوئی ایسے شخص نظر آتے ہیں، کوئی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو ان تازہ خداؤں کی خدائی کا انکار کرتے ہیں. تو گویا ان تازہ خداؤں کی اقلیم میں وہ ان خداؤں کی نظر میں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ان میں رانا صاحب یقیناً صف اول میں ہیں. رانا صاحب اس وقت بھی للکار کر مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے جب مشرف کے دور میں پورا اسٹیٹ اتھارٹی کا وزن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر تھا. اور رانا صاحب کو اس وقت بھی اغوا کر کے انہیں اذیت دی گئی اور یعنی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد کیا تھا خان صاحب کی حکومت نے. اور وہ جو نارکوٹکس کے فوجی بریگیڈیئر صاحب ہیں، دیکھ لیں
اس ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کیا کیا کمال کرتی ہے اور کتنی یعنی چیپ حرکتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو اگلی ویڈیو میں کچھ عام انفارمیشن آپ کے ساتھ یعنی چینل کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گے. تو اب آپ کی اجازت، خدا حافظ.